جی اب میرے ساتھ موجود ہیں معروف ادیب شاعر اور کالم نگار خالد فتح محمد صاحب. آج یوم ولادت ہے انقلابی شاعر ادیب مصنف فیض احمد فیض صاحب کا. آپ کیا ان کی زندگی کے حوالے سے کس اہم پہلو کے اوپر آپ کچھ ہمارے ناظرین کے لیے؟ فیض صاحب جی ایک عہد ساز شخصیت تھے. انہوں نے اپنے نظریے کے مطابق زندگی گزاری، نظریہ نہیں چھوڑا. کیسے بھی حالات آئے، قید ہوئے، قلع وطن ہوئے، اور بھی سختیاں آئیں، جیسے بغاوت کیس میں انہیں سزا ہوئی جو انہوں نے کاٹی بغیر درخواستیں دیے معافی کے لیے. سو ان کی زندگی ایک طرح سے ہمارے سب کے سامنے ایک مشعل راہ ہے کہ آدمی کو اپنا جو بھی اس کا نظریہ ہے اسے اس پر قائم رہنا چاہیے، کیونکہ نظریے کے بغیر کوئی زندگی نہیں. جو موجودہ دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، ہر چیز کو بدل کے رکھ دیا پچھلے 8-10 سال کے اندر. معاشرے کو بھی بدل کے رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب کتاب، نیوز پیپر، ان تمام چیزوں سے نوجوان نسل دور ہوتی جا رہی ہے. ان کو فیض کا جو فلسفہ ہے یا فیض کی جو آواز ہے اس سے کیسے روشناس کروایا جاتا ہے؟ دیکھیں، میں اتفاق نہیں کرتا. یہ ابھی لاہور میں بک فیئر تھا 4 سے 8 فروری تک، اور وہاں جتنے میری عمر کے لوگ تھے یا مجھ سے کم عمر کے لوگ جو درمیانی عمر میں، کہ اتنے ہی وہاں پر نوجوان خواتین اور لڑکے تھے. سو یہ کہنا کہ کتاب نہیں رہی یہ غلط ہے. جب کتاب نہیں رہی ہو تو کراچی میں بک فیئر کیوں ہو، حیدرآباد میں بک فیئر کیوں ہو، لاہور میں بک فیئر کیوں ہو، اسلام آباد میں بک فیئر کیوں ہو، یہاں تک کہ اتنی کتاب بکتی ہے گوادر میں لاکھوں کے لحاظ سے. چھوٹا شہر ہے کوئٹہ میں، اسٹور کیا نام ہے اس کے، وہاں پر بڑی کتاب بکتی ہے. سو کتاب پڑھی جاتی ہے. اس لیے تو اتنے پبلشنگ ہاؤس ہیں، پبلشر اتنے ہیں. وہ کیوں زندہ ہے؟ وہ کتاب چھپی جاتی ہے. ہاں کچھ طبقہ ہے جو نہیں پڑھتا، وہ طبقہ کبھی بھی نہیں پڑھتا. جب کتاب کہا جاتا کہ پڑھی جاتی تھی، وہ طبقہ تب بھی نہیں پڑھتا. سو کتاب پڑھی جاتی ہے. یعنی آپ جو جیسے ادبی سنگت نے یہ محفل کرائی ہے، اسی طرح مختلف ادبی تنظیمیں اپنی اس کاوش میں کامیاب ہیں کتاب سے لوگوں کو جوڑ کر رکھنا ہے. کروا رہی ہیں کتاب. اور یہ جو ہوتے ہیں پروگرام، وہ کتابوں کے ہی ہوتے ہیں. کوئی اور تو کوئی نہیں ہوتا. مطلب موضوع کچھ ہو سکتا ہے لیکن وابستگی کتاب کے ساتھ. معاملہ کتاب ہے. اچھا آخر پہ سر، آج جو صورتحال ہے پوری دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر، آج جو تحریک تھی فیض احمد فیض کی، جو ان کی زندگی سے لے کے آخر تک، وہی تحریک آج بھی ہمیں ہر طرف نظر آتی ہے. اس میں آواز جو ہے وہی نظر آتی ہے فیض احمد فیض کی. کیا کہیں گے کہ اس سے کیسے فائدہ، ان کی اس تحریک سے کیسے فائدہ لیا جا سکتا ہے موجودہ دور؟ دیکھیں، یہ جو دور ہے، جس دور میں فیض نے لکھا وہ دور اور تھا. ہر دور کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے. ٹھیک. یہ جو دور ہے آج جو 21ویں صدی ہے، یہ فریگمنٹڈ ہے، منتشر ہے. یہاں پر منتشر خیالی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کو لوگ، اسی منتشر خیالی کو، اسی فریگمنٹیشن کو لوگ آج کا فلسفہ بھی سمجھتے ہیں یا پوسٹ ماڈرنزم، جو بھی آپ اس کو نام لے لیں. سو لیکن اس کے باوجود غالب کی بات ہوتی ہے، اس سے پہلے میر کی بات ہوتی. میر بھی ایک شاعر تھا، بڑا شاعر تھا، بہت بڑا شاعر تھا. مومن کی بات میں بھی مومن کا ذکر کر رہا ہوں. اقبال کی بات ہوتی ہے، فیض کی بات ہوتی ہے. سو
اسی طرح ایک نثر میں ہے. سو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس فریگمنٹڈ دور کے باوجود بھی ایک ایک جو یونٹی آف تھاٹ ہے وہ موجود ہے. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ فیض احمد فیض آج بھی لوگوں کے دلوں میں آنے والی نسل کے اندر زندہ ہے. جی میرے ساتھ موجود ہے آج جو ادبی سنگت ہے اس کی صدارت محمود احمد قائی صاحب نے کی ہے. قائی صاحب آپ نے فیض احمد فیض صاحب کی نجی زندگی اور ایک عام جیسے ادیب ایک عام شخصیت ہے اس حوالے سے بھی گفتگو کی اپنے مکالمے میں اپنے صدارتی خطبے میں. تو آج کی نسل کے اندر کیونکہ وہ کتاب وہ شعور وہ خبر پڑھنے کا وہ رجحان نہیں ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو فیض احمد فیض جیسی شخصیت یا انقلابی شاعر ہر دور کے شاعر انہیں کہا جا رہا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا عملی اقدامات ہونے چاہیے؟ عملی اقدامات تو یہی ہونے چاہیے کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کوئی موٹو دیں. ٹھیک ہے. موٹو دیں انہیں کہ یہ بات جو ہے ہمارے لیے کارآمد ہے اور ہم گپے آنکھیں یہ وہ اس میں وقت ضائع کرنے کے بجائے ہمیں کوئی پازیٹیو کام کرنا چاہیے. اس میں تھوڑی ذرا محنت لگتی ہے، محنت ضرور لگتی ہے. تو محنت کے بغیر تو کوئی کام دنیا میں آج تک نہیں ہوا. فیض صاحب نے بھی محنت ہی کی ہے جن کے بارے میں ہم آج جمع ہوئے ہیں تو ساتھیوں نے ساروں نے بات کی ہے. تو فیض صاحب نے محنت کی ہوئی ہے، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا. جو کام ہے نا وہ محنت ہے. تو کچھ عشق کیا کوئی کام کیا. تو عشق کے بغیر کام نہیں، کام کے بغیر عشق نہیں. اچھا جو جدوجہد فیض احمد فیض صاحب نے اپنی عملی زندگی میں کی جیلیں بھی کاٹی جلا وطن بھی ہوئے وہ منظر بڑی دور نظر آ رہی ہے ابھی بھی. اس کے لیے جدوجہد کا جو سلسلہ ہے وہ آپ جیسے ادیب شاعر آج بھی کر رہے ہیں. ایک بات آپ کو بتاؤں، دو بندے ہیں میرے ذہن میں ایسے بتا رہے ہیں. فیض صاحب کو انہوں نے بند کر دیا ایوب خان کے وقت، جی جی حمید اختر وغیرہ کے ساتھ یہ وہ تھا. تو حمید اختر وغیرہ کہتے تھے کہ ہمیں چائے بند کی ہوئی تھی، انہوں نے سگریٹ پینے نہیں دیتے تھے. تو جو سگریٹ کا دھنی ہو یا چائے پینے کا تو اس کے لیے مسائل ہو جاتے ہیں. تو ہم آبادار بڑے تھے، طبیعت میں بیداری تھی. لیکن حیران تھے ہم کہ فیض صاحب ہر صبح آتے اپنے سیل سے نکلتے اور شاج پہ شاج نہائے دھوئے آ کے تو کہتے ہاں بھائی سناؤ کچھ ہوا ہے کچھ کہا ہے. تو ہم نے منہ بنا لینا. تو انہوں نے کہا بھائی رات کو ہم سے تو ایک غزل ہوگی یا ایک نظم ہوگی اور انہوں نے سنانا شروع کر دینا. تو جس طرح انہوں نے فیض صاحب نے وہ جیل کاٹی ہے یہ ان کا تو رائے امتیاز ہے. یہ کہتے تھے نا فلاں ہمیں چیز چاہیے، ہمیں ڈیمانڈ دیتے تھے. کہتے یار یہ گھر نہیں ہے یہ جیل ہے، کیوں اتنی زیادہ مطالبات ان کے ساتھ کرتے. اس طرح ایک اور مثال میرے ذہن میں آتی ہے نیلسن منڈیلا کی. نیلسن منڈیلا پتہ ہے آپ کو کہ وہ 30 سال سے اوپر ہی وہ قید رہا ہے. خیر وہ جب باہر آیا تو صدر بن گیا ملک کا. تو اپنے کسی ساتھی کے ساتھ بیٹھا ریسٹوران میں کھانا کھا رہا تھا. اس نے اشارہ کیا یار یہ جو بندہ ہے نا سامنے بیٹھا کھانا کھا رہا ہے اسے بلاؤ، اسے کہو ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ کے کھانا کھائے. تو بندہ گیا تو تھوڑا سا جھجکا وہ بندہ، خیر وہ آ گیا، آ کے تو کھانا کھانے لگا. تھوڑی دیر بعد وہ کھانا کھا چکا تو اٹھ کے چلا گیا. تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ جب میں قید میں تھا تو یہ بندہ مجھ پر انتہائی ظلم ڈھاتا تھا، یہ میرے سر میں پیشاب تک کر دیا کرتا تھا. تو یار جو مزہ جو ہے نا معاف کر دینے میں وہ انتقام میں نہیں ہے. یہ دو لفظ کہے اس نے نیلسن منڈیلا نے. تو فیض کی یاد میں نے آپ کو دلائی، آپ کو نیلسن منڈیلا کی دلائی. دونوں ہی بڑے آدمی تھے، بڑے. دونوں اچھا ہی بڑے آدمی. آخر پہ جو آپ آج خصوصی ان کا جو میں بدالت ہے کیا میسج دیں گے آج کے جو موجودہ دور کے اندر؟ دیکھو جی فیض کا جو پیغام ہے
کسی نے کہا تھا 42 سال ہو گئے انہیں فوت ہوئے. اچھا تو 42 سال میں تو فیض کو جس نے مارنے کی بھی کوشش کیا نا فیض مار نہیں سکا ان سے. آج بھی زندہ. فیض آج بھی زندہ ہے اور فیض اگلی صدی میں بھی زندہ رہے گا. دیکھیں جی کتنے نام بنے ہیں. میر، غالب، اقبال اور فیض چوتھا نام ہے. مجھے پانچواں نام دکھائیں آپ کہاں تک چلیں گے. ہاں پانچواں نام میں دے سکتا ہوں آپ کو. وہ دو شاعر ہیں اکٹھے. ایک کا نام ہے منیر نیازی اور ایک کا نام ہے ناصر کاظمی. ایک ایکسٹروورٹ تھا ایک انٹروورٹ تھا لیکن دونوں اپنے اپنے لیول پر بڑے ہیں. پھر آگے تھوڑا سا آ جائے تو جو نوجوان لوگ تھے ان میں شکیب جلا دی. تو یہ سلسلہ وہاں تک آتا ہے. خالد احمد نجیب یعنی احمد آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگلی نسل کا بھی بھرپور شاعر ہے, بھرپور شاعر ہے. انقلاب ادیب جو بھی ہے پیغام ہے ان کا پورا آگے تک چلے سب گا. کے منقلب کیے ہیں دلوں نے, دماغ پر انہوں نے اثر ڈالا ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ کیا ایسے عجیب ہیں ان کی تھے مرنجا مرنج کہتے ہیں. تو وہ دیکھا بیروت کا قصہ انہوں نے میرا بھی وہ بتانے والا تھا لیکن انہوں نے بتا دیا تو پھر میں نے اسے چھوڑ کیا وہ. جی بالکل. آج انقلابی شاعر فیض احمد فیض کا 115واں یوم پیدائش کے سلسلے میں گوجرانوالا میں ادبی سنگت گوجرانوالا کے زیر اہتمام ان کی یاد میں ایک سیمینار منعقد کیا گیا جس میں مختلف ادیبوں نے اور شاعروں نے ان کے زندگی کے مختلف پہلو پر روشنی ڈالی اور گفتگو کی. اور آخر پہ ان کے جو کلام ہے اس کے اوپر گوجرانوالا کے مشہور سنگر جاوید ظفر صاحب نے حاضرین کے سامنے کلام پیش کیا اور ان سے خوب داد سمیٹی. میرے ساتھ موجود ہیں ادبی سنگت کے جنرل سیکرٹری اور اس پروگرام کے بھی رہنما ڈاکٹر محمد ایوب صاحب جن سے میں بات کروں گا. ڈاکٹر صاحب آج ڈیجیٹل دور ہے اور انقلابی شاعر فیض احمد فیض کے حوالے سے آپ نے ایک ادبی سنگت کا اہتمام کیا ان کی یوم پیدائش کے موقع پر. کیا کہیں گے ان کی زندگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سردار صاحب یہ ہم کو 50 سال سے فیض صاحب کا جو ہے نا یہ یوم ولادت منا رہے ہیں اور ہم نے رینیو کیا ہے. یہ اس سلسلے میں ہمارا چوتھا پروگرام ہے. نومبر میں ہوا شبیر مغل صاحب کی رہائش گاہ, پھر دسمبر میں ادھر اسلم ساجد الدین پر, پھر 11 جنوری کو تنقیدی نشست تھی. تو آج فیض صاحب 115واں یوم ولادت منا رہے ہیں. وہ عظیم شاعر عظیم مفکر تھے, ہمارے عہد کے میر غالب اقبال کے بعد جو سب سے بڑا نام دنیا میں ایک ستارہ ابھرتا ہے وہ فیض احمد فیض ہیں. اور ہم ان کو مناتے ہیں. ان پر شاعری کی گئی, ان پر کلام پڑھا گیا, ان پر مضمون لکھے گئے, بڑے پرمغز تھے اور ہم انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے اور اس طرح جو اکابرین ہیں ان کے ہم ڈے مناتے رہیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب دور ڈیجیٹل کا ہے. جو کتاب اور لوگ جو رسائل اخبار جہاں پہ یہ چیزیں عام ہم دیکھتے تھے پڑھا کرتے تھے, اب لوگ موبائل پہ آ گیا, ڈیجیٹل دور آ گیا, سوشل میڈیا کا آ گیا. اس کے حوالے سے بھی آپ جدت کے حساب سے نئی نسل کو فیض احمد فیض جی کے سردار صاحب ہم نے فیض صاحب کا سارا پروگرام جو یہ کیا ایک ماہ سے تیاریاں جاری تھی. ہمارا ڈیجیٹل سوشل میڈیا پہ جو ساری ایڈورٹائزمنٹ کی اشتہاروں کی تھی اور یہ اب لائیو بھی سے فیس بک پہ چل رہا ہے اور ابھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. تو ہم میڈیا کو اسی طرح استعمال کر رہے ہیں جیسے ان کا حق ہے. تو پرنٹ میڈیا میں بھی ڈیجیٹل میڈیا میں بھی سارا یہ ہم استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آخر پہ کچھ فیض احمد فیض کے حوالے سے کوئی خاص بات جو نئی نسل کو یا نئے لوگوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر نسل کے شاعر تھے. انہوں نے رومانوی شاعری, انقلابی شاعری اور ہماری جو ترقی پسند تحریک کو دنیا میں بڑا رواج دیا. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے شہر کے جید اکابرین اس میں شریک ہوئے اور ہمارا ادبی تمام تنظیموں سے لوگوں سے یہ رابطہ ہے اور انشاءاللہ یہ رہے گا اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کام اور بڑھے گا. شکریہ جی. اللہ کاکا سے جی میرے ساتھ موجود ہیں عمران نصیر کاکا زئی جو ایک
ادیب ہیں اور کالم نفیس ہیں، اور اس کے ساتھ فیض کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ آج یوم پیدائش ہے فیض احمد فیض صاحب کا، تو اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں۔ سر، آج فیض صاحب کا یوم پیدائش ہے 115واں، تو جس کی حوالے سے ادبی سنگت گجرانوالہ نے یہ تقریب کی ہے، تو کیا کہیں گے آپ فیض صاحب کے کس پہلو پہ آپ روشنی ڈالیں گے؟ میں نا ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ طاہر صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا، اور آپ کے میڈیا کا بھی میں بڑا مشکور ہوں۔ تو اس میں یہ ہے کہ پروگرام تو تقریباً کلوز ہو گیا، سارے کرتے کرتے میں بھی بزی ہو گیا تھا۔ اب میں نے اس کے سب، آپ نے مجھے حکم کیا ہوا تھا، میں نے نوٹس لیے ہوئے ہیں، تو کیونکہ ٹائم شارٹ ہے تو میں نوٹسوں کو ذرا استعمال کرتے ہوئے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اس میں کیونکہ اتنی دیر جو نا فیلنگز میری، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیض جو ہے نا محبت اور مزاحمت کا سنگم ہے۔ فیض کا جو کلام ہے، فیض کی جو شخصیت ہے، وہ محبت اور مزاحمت کا ایک سنگم ہے۔ فیض کی شاعری جو ہے نا وہ دو مین دھاروں میں چلتی ہے، بہتی ہے۔ رومانوی احساس ہے اور دوسرا انقلابی شعور ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے ہاں محبوب کبھی ایک فرد نہیں رہا، کبھی وطن، کبھی مظلوم انسانیت۔ وہ کہتے ہیں مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ یہاں محبت ذاتی نہیں ہے، یہ کوئی لو افیئر والی محبت نہیں ہے، وہ اجتماعی ہو جاتی ہے۔ وہ اجتماعیت اور اس کے پیش نظر ہمیشہ قوم اور مسلمانوں کے لیے ان کا دل دھڑکتا تھا، اور کچھ لوگوں نے ان کو نیگیٹو صورتحال میں رکھا۔ دیکھیں، وہ فلسطین کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے ہمیشہ ان کا دل دھڑکتا رہا، اور ان کی شاعری میں جا بجا ان کے احساسات کی غمازی ہوتی۔ دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ فیض کی عظمت یہ ہے کہ وہ عشق کو سماجی شعور سے جوڑ دیتے ہیں، عشق کو سماجی شعور سے جوڑ دیتے ہیں۔ اگر فیض دور حاضر میں ہوتے تو آج کا دور میڈیا کی جلغار، سوشل میڈیا کے شور، نظریاتی انتشار، معاشی بے یقینی، نوجوانوں کی فکری بے سمتی، ایسے میں فیض شاید کہتے بول کے لب آزاد ہیں تیرے، یا آزادی بھی ایک ٹرینڈ بن چکی ہے۔ آج کی مزاحمت اکثر وقتی ہے، وقتی طور پہ مزاحمتی گروپ سامنے آتے ہیں، مگر وہ کچھ دیر بعد، چند دنوں بلکہ چند ماہ کے درمیان بعد وہ متزلزل ہو جاتا ہے ان کا۔ فیض کی مزاحمت وقتی نہیں ہے، وہ ایک مسلسل جوت مسلسل کے نمائندگی کرتے ہیں۔ وہ فکری اور نظریاتی اور اخلاقی بھی ہے۔ فیض اور میں، یہ ایک تقابل ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں آپ کے میڈیا کے وساطت سے۔ جب ہم سیاسی اور سماجی موضوعات پر لکھتے ہیں تو خصوصاً میں ایک بک پہ کام کر رہا ہوں، اس کے تناظر میں نام تو ابھی میں ڈسکلوز نہیں کروں گا، تو وہی درد اور احساس میرے دل میں بھی جھلکتا ہے اور میری شخصیت میں بھی جھلکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ فیض کو میں ایک استعارے کے طور پہ استعمال کروں، اور تاریخ اور دلیل کو فیض نے کہا کہ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، مگر آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اخلاقی اور سیاسی بددیانتیوں کا پہاڑ ہے جو ہمارے سامنے کھڑا ہے، اور ہم ہیں کہ اس کو کوشش کے باوجود سر نہیں کر پا رہے۔ ہر آنے والا دن سیاسی، سماجی اور عوامی نمائندگی سے ہمیں دور کرتا جا رہا ہے۔ جب تک خالصتاً عوامی نمائندگی جمہوری دور میں نہیں ہوگی تو ہمیں جو مطلوبہ نتائج ہیں ملکی ترقی اور سیاسی استحکام کے حوالے سے، وہ ہمیں کبھی نہیں مل سکتے۔ اور میں اس کو سم اپ کرتا ہوں کہ نظریات کی نیلامی اصولوں کی تجارت، نظریات کی نیلامی اصولوں کی تجارت، سچ کی قیمت وہ مقام ہے جہاں شاعری محض ادب نہیں، بلکہ خاص طور پہ فیض کی شاعری محض ادب نہیں، آئینہ بن جاتی ہے۔ دور حاضر میں فیض کی ضرورت کیوں ہے؟ ہمیں 3 چیزوں کی ضرورت ہے: فکری دیانت، جمالیاتی شعور، اخلاقی جرت۔ فیض ہمیں سکھاتے ہیں کہ احتجاج بھی حسین ہو اور آئین کے پیرامیٹرز کے اندر ہو، بے شک عوام ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو یا کوئی ہمارے ارباب اقتدار اور ارباب اختیار ہو، وہ سب لوگ
آئین کے پیرامیٹرز کے اندر رہیں تو بہتر ہے. یہی پاکستان کی ترقی اور کامیابی کی ضامن ہے. اس کے علاوہ اگر ہم کچھ کریں گے تو وہ کسی صورت بھی ہمارے مستقبل کے لیے بہتر نہیں ہے. بس اچھا سر، یہ جو آپ نے پورا ایک نقشہ کھینچا ہے فیض احمد فیض کے زندگی کے حوالے سے، آج 42 سال تقریباً گزر گئے ان کی وفات کو بھی، اور اس کے باوجود ان کی وہ تحریک، ان کا وہ فلسفہ زندہ ہے. اس کی بڑی وجہ کیا ہے سمجھتے ہیں آپ؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ رومانویت اور جو احتجاج کی حوالے سے جو نوجوانوں کی تربیت کر رہے تھے، یا نوجوان جو بھی متاثر ہوتا ہے وہ ایک ان کی رومانویت میں بھی قید ہو جاتا ہے، اور ان کا جو ریئیکشن ہوتا ہے طاقت کے خلاف، ایک جو بغاوت کا جو پیغام وہ دیتے ہیں، اور وہ نوجوانوں کے لیے ایک رہنمائی کا آئیوری ٹاور ہے، روشنی کا مینار ہے. ہر نوجوان یہ چاہتا ہے کہ اس کو آئینی حقوق ملیں، آئینی حقوق ملیں. اور جب تک ایک آئین میں جو حقوق ہیں اگر پاکستانی عوام کو نہیں ملتے، تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ قومیں سڑکیں پلوں اور اس طرح کی چیزوں سے مضبوط ہوتی ہیں، بنتی ہیں، یہ کسی صورت نہیں ہوتا. یہ ایک انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، وہ جو بھی حکومت آئے گی اس نے کرنا ہے، ہم اس کو کنڈیم نہیں کرتے، وہ بنیادی ضرورت ہے. مگر ایک قوم کی مضبوطی، طاقتور اور ترقی کی طرف گامزن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے جو آئینی حقوق ہیں، بنیادی آئینی حقوق، وہ سب کو مہیا ہوں. اچھا فیض احمد فیض نے آخر میں یہ بتایا، جیل بھی کاٹی، سزا بھی بھگتی، جلا وطنی بھی کاٹی، لیکن انہوں نے کبھی بھی شکوہ نہیں کیا کسی مقام پہ. انہوں نے ایک اس چیز سے قوم کے لیے ایک میسج کنوے کیا. جی 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 یہ آپ نے بہت اچھا، بہت ہی خوبصورت سوال کیا ہے. یہ دیکھیں، جو راہ حق کے مسافر ہوتے ہیں نا، انہیں پتہ ہوتا ہے یہ کسی صورت یہ نہیں ہوتا کہ اگر ہم ایک حق کی راہ میں چلیں تو کوئی لوگ ہمارے راستے میں پھول لے کے کبھی نہیں کھڑے ہوتے. راہ حق کے تقاضے ہوتے ہیں، اور جو اس طرح کے دور میں، ہاں البتہ جو راستے کے مسافر ہوتے ہیں، کئی اکثر انہیں دھوپ کا جو ہے نا وہ دیکھنا پڑتا ہے، دھوپ بھرے راستے، اور پھر کہیں پہ کوئی درخت، کوئی شجر آ جاتا ہے، وہاں پر وہ سانس لیتے ہیں، وہاں پر پھر ان جیسے اور لوگ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور اس میں یہ اس کا شکوہ نہیں بنتا کہ راستے میں میں چلا تھا، اتنی دھوپ تھی، مجھے پیاس بھی لگی اور انہوں نے مجھے پانی نہیں دیا. یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. جب ہم چلتے ہیں، اگر ہم اپنے ملک کی ترقی اور اپنی قوم کی اور بحیثیت امت اگر ہم چاہتے ہیں، فلسطین سے، کشمیر سے، چچنیا اور دیگر جتنے بھی مقامات ہیں جہاں پر مسلمان پس رہے ہیں، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان جہاں پس رہا ہے، کوئی بھی استحصالی قوت جو ہے نا کسی صورت میں بھی ہو، اس کو ہم بالکل کنڈیم کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی استحصالی قوت کو کنڈیم کرتے ہیں، وہ ظاہر ہے ایک ڈومیننٹ پاور ہوتی ہے، تو وہ یہ ہم سمجھیں کہ ہمارے لیے وہ خوش ہوگی، وہ خوش نہیں ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ جو میں یہ باتیں کر رہا ہوں، میں اللہ کی ذات کے بھروسے پہ کر رہا ہوں، اور کئی لوگوں کو یہ چیزیں گراں گزریں گی انشاءاللہ. مگر یہ کوئی بات نہیں ہے، میں صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق. مگر جو اشتہارہ ہیں فیض احمد فیض، آزادی، بلندی اور آئینی جو ایک تقاضے ہیں، اس کا میں سمجھتا ہوں اشتہارہ ہیں، اور انہوں نے اپنی شاعری میں اس کو مقبول ترین بنا دیا ہے. بہت شکریہ. جی عمران صاحب میرے ساتھ موجود تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو تحریک فیض احمد فیض نے شروع کی، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کوئی نہیں چیز کے لیے مانگا نہیں، یا اپنی ذات کو آگے نہیں رکھا، بلکہ اگلا مستقبل، اس قوم کا مستقبل جو اس کے لیے آواز آج بھی ہے، آنے والے وقت میں بھی ان کا نام اسی طرح زندہ اور جاوید رہے گا. کیمرہ مین محمد عارف کے ساتھ سردار طاہر، GT روڈ، گجرانوالہ.